حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اپنایا۔ انبیاء کرام کا مقصد اقدس طریقہ ہے محنت، صبر، انصاف اور توکل اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم میرے ویورز، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے حلال اور حرام کمائی کے بارے میں کہ ان میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں سے ہمیں فائدہ کون دیتا ہے، اللہ کی نظر میں ان میں سے کون سا بہتر ہے، کیا حرام کمائی سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ پہلے حلال کمائی کو حدیث شریف کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد کی کمائی بھی جائز ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرتا ہے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے اور اپنے ہمسائے پر توجہ رکھے، تو اللہ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودنی کی چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ رزق حلال فرض ہے۔ حلال رزق وہ ہے جس میں انسان محنت کرتا ہے۔ محنت تو ہر کام میں ہوتی ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، مگر ان دونوں میں کافی بڑا فرق ہے جو آپ کو آگے خود سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حلال کی کمائی کم ہوتی ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کی ہے۔ حلال کمائی کون کون سی ہیں؟ محنت، مزدوری، ٹیچنگ، مولوی، جو لوگ مسجد کے مدرسے میں اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، سبزی فروخت کرنا مگر ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا، جنرل سٹور، کانٹریکٹر مگر ایمانداری سے کام کرے، ڈاکٹر، وکیل اور ایسے بہت سے کام ہیں، مگر سب میں ایمانداری، نیک نیت، محنت، اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز وہ کمائی اسلام کے لحاظ سے جائز ہونی چاہیے، وہی آپ کی حلال کمائی ہے۔ عورت کے لیے حلال کمائی کون سی ہے؟ اول تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے، مگر جب مجبوری ہو تو عورت کے لیے حلال کمائی یہ ہے کہ وہ ٹیچر بن سکتی ہے، ٹیوشن پڑھا سکتی ہے، کوئی دکان لگا سکتی ہے، کپڑے سلائی کر سکتی ہے، یا کوئی دینی تعلیم دے سکتی ہے، کسی اچھی جگہ اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے آفس وغیرہ میں کام کر سکتی ہے۔ عورت جہاں کام کرے اپنے پردے کا خاص خیال رکھے۔ حلال کمائی بے شک تھوڑی ہوتی ہے، مگر سمجھدار لوگ ہی حلال کی کمائی کو اپنی سمجھداری اور صاف نیت سے ایک بڑے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ اب ذرا حرام کمائی کے بارے میں حدیث سے جان لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناجائز راستوں پہ پیسہ کمایا پھر اس مال سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ صدقہ خیرات کیا، یا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو قیامت کے دن خرچ کیا ہوا سارا مال جمع کیا جائے گا اور اس شخص کو اس کے مال کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث حسن 1721۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا حرام ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، حرام ریلیشن رکھنا، کسی کا قتل کرنا، گانے سننا، شراب پینا، جوا کھیلنا وغیرہ، ربا یعنی سود، اڈلٹری وغیرہ، خیانت کرنا، نا انصافی سے کمایا گیا مال، رشوت۔ جو لوگ گانے گاتے ہیں اور جو لوگ ان گانوں کو سنتے ہیں، یہ گانے سننے والوں کو دونوں کو ہی گناہ ملتا ہے، اور آج کل یہ بہت عام ہے، فخر سمجھا جاتا ہے۔ حرام کمائی کا مطلب وہ رزق جو غلط طرح سے کمایا گیا ہو، اور آج کل جو لڑکیاں بے پردہ ہو کر سامنے سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں، جو لڑکے لڑکیاں بلاگنگ کرتے ہیں، بیوی ماں بہن کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی امیری دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بے پردگی
عام کرتے ہیں اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے وہ ساری حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے، کوئی محنت نہیں اس کام میں، مگر حرام کی کمائی کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتی ہے۔ اسلام میں حرام کی کمائی بہت گناہ ہے، انسان تھوڑا کھا لے مگر حلال کھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شریعت کے دیگر فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان دونوں میں سے حلال کی کمائی ہی درست ہے۔ ہمیں حلال کمائی چاہیے اور ہمیں حرام کی کمائی جیسے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے خود کو اس گناہ سے روکیں۔ حلال کی کمائی سے اللہ راضی ہوتا ہے اور حرام کی کمائی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال رزق ہی کمایا ہے، چاہے ان کو فاقے ہی کرنے پڑے ہوں۔ انہوں نے کبھی حرام کمائی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ سب کو حلال کمانے کی نصیحت کی۔ امید ہے کہ آپ ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے حرام روزی سے بچائے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا حلال حرام رزق میں فرق۔ اگر معلومات اچھی لگی ہوں تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔